بہتر ہوگا خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ چلو، ورنہ میں بالکل رحم نہیں کروں گا ساری گولیاں تمہارے جسم میں اتارنے سے، اور تمہیں بہت آرام سے میں کرمنل بھی ثابت کر سکتا ہوں مارنے کے بعد، یا پھر اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تب بھی جہاں کی بہتر نفری تمہارا جرم ثابت ہونے پر تمہیں کتے کی موت مار دے گی۔ بہتر ہوگا کہ چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ میڈی کا یہ سن کر رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ جو خوف سے بھاگنے کے چکر میں تھا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، ایک طرف کھائی تھی تو دوسری طرف کنواں تھا۔ آفاق کی طرف بیچارگی سے دیکھا جب آفاق نے ایک ہاتھ اس کی پیٹھ پر غصے سے مار تو اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر گزری جب فرح اور ابرار روتے ہوئے بھاگ گیا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ تم لوگ تو خوشی خوشی گئے تھے نا، پھر کیسے ہو گیا یہ سب؟ میری ابلاج کیسی ہے؟ زہران بولو۔ فرح سے جھنجھوڑتی ہوئی روتی تڑپ کر بول رہی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ تبھی زہران داڑتا ماں کو سینے سے لگاتا بولا۔ زہران ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ ابرار ٹوٹتے جیسے کرسی پر بیٹھتے بولے۔ بابا وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا، ساری خوشیاں واپس آ جائیں گی۔ ماں کو کرسی پر بٹھاتا باپ کے پاس زمین پر گھٹنے موڑ کر بیٹھتا اعتماد و یقین سے چہرے لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر میں اسے موبائل پر ٹیکسٹ وصول ہونے کی ٹون سنائی دی۔ اسے فوراً سے کھولنے پر زہران کو آفاق کی طرف سے تھم والا ایموجی دیکھنے کو ملا۔ تیزی سے موبائل جیب میں ڈالتا باپ کو تھوڑی دیر میں واپس آنے کا کہتا لمبے لمبے ڈاک بڑھتا باہر چلا گیا۔ وہ ایک سنسان اور ٹوٹی پھوٹی سی عمارت تھی جہاں دور دور تک کسی ذی روح کا تصور کرنا ناممکن تھا۔ دیکھو مجھے جانے دو، تم جانتے نہیں ہو چیسپر کتنا بڑا ڈان ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ پسینے سے بھیگا وہ خوف سے آفاق کو دیکھتا بولا۔ جب کسی کے بھاری قدموں سے چل کر آنے کی آہٹ کو سنتا میڈی پھٹی آنکھوں سے گہرے سانس لینے لگا، اور جب وہ گہرا سایہ چلتا چلتا میڈی کے قریب آتا کہ انسان کے روح میں ڈلا تو مانو جیسے میڈی کو اس کی بے حس آنکھوں میں اپنی موت کے سوا کچھ نہ دکھائی دیا ہو۔ زہران مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر زندگی کی بھیک مانگتا میڈی اپنے بڑے بڑے کہے بولوں کو آج بھول چکا تھا۔ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ تھوڑا جھکتا لال سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتا ایک سوال کیا۔ میں بس اکیلا، میڈی نے صرف اتنا ہی کہا جب زہرا نے آفاق کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ آفاق اشارہ ملتے ہی اپنے بیگ سے گن نکالتا اس کی ہتھیلی پر رکھ گیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں جنگروں کی آتی آوازوں کے بیچ فائل کی چلتی ایک ساتھ کئی آوازیں گونجی۔ کچھ دیر پہلے زندگی کی دہائیاں دیتا انسان اب خاموش، آدھی زبان منہ سے نکلی، کھلی آنکھوں سے خون بھرے جسم سے کرسی پر آدھا گرا آدھا بیٹھا تھا۔ زہرا نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے دل کے مقام سے بہتے گرم خون کو اپنی انگلیوں سے رنگتا چہرے کے قریب لاتا آنکھیں بند کیے گال پر سے دل تک ان انگلیوں کو لاتا پھیرا۔ ایک جنون تھا، ایک دیوانگی تھی اس کے سینے میں جو آگ لگی تھی۔ میڈی کے خون کے نشان چہرے پر لگنے سے وہاں کچھ کمی سی آئی۔ تبھی کچھ پل سکون سے آنکھیں بند کیے وہ آہستہ سے جب بولا تو اس کے لہجے میں زخمی شیر کی داڑ تھی۔ تم سب کو ایسی دردناک موت جب تک نہ دے دوں تو میں مروں گا نہیں۔ غضبناک آنکھوں سے مردہ جسم کو دیکھتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ آفاق ایک زوردار لات کرسی پر نفرت سے مارتا تیزی سے زہران کے پیچھے آ گیا۔ وہ خوش تھا ایک لمبے وقت کے بعد ڈیول کی دوم داڑ والی واپسی کو دیکھتا۔ اس کی ساری فکریں آج آزاد ہو گئی تھی، کیونکہ جہاں ڈیول ہوتا وہاں پھر کسی برائی کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ میڈی کی لاش، وہاں کے کیڑے مکوڑوں، دوسرے چھوٹے جانوروں کی آج دعوت بننے والی تھی۔ صبح اذانوں کی آتی آوازوں کے ساتھ ڈاکٹر نائلہ آہستہ سے چلتی زہران کے پاس آئیں۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوتا انہیں امید سے دیکھنے لگا۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہی ہوگا، گولی دل کے بہت قریب سے ہوتی بنا کوئی زیادہ نقصان پہنچائے گزری ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، کافی خون بہا ہے لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے۔ نائلہ مسکراتی ہوئی زہران کی سرخ آنکھوں میں خاموشی سے دیکھتی بول رہی تھی۔ فرح اور ابرار بھی پاس آتے یہ خوش خبر سن کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ زہران تیزی سے دیوار سے لگتا آنکھوں کو زور سے بند کیے ایک لمبا گہرا سکون بھرا سانس لیا، جیسے اس کی سانس سینے میں جو کب سے اٹکی تھی وہ خوشی کی خبر سن کر اب باہر آئی ہو۔ میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ طبیب بےتابی سے جلدی سے نائلہ سے بولا۔ ضرور، لیکن صرف دور سے۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی تکلیف کو دیکھ کر ہلکا سا مسکراتی ہوئی بولی۔ ویسے آپ اب لاج کے؟ زہران جیسے آگے بڑھنے لگا ان کا سوال سن کر رکتے مڑا۔ میں ہسبڑ ہوں اب لاج کا۔ آنکھوں میں نمی اور خوشی سے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اس کے لہجے میں ناز تھا۔ وہ ایسے ہی شوہر کی مستحق تھی۔ یہ کہتی نائلہ کھڑے زہران کے آگے سے گزرتی آگے بڑھ گئی۔ زہران سر جھٹکتا اپنے محبوب کو دیکھنے کی خوشی میں تیزی سے آگے بڑھ گیا۔
آکسیجن کی مدد سے سانس لیتی، سیدھی بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی وہ زہران کی دنیا، اس کی زندگی، اس کی سانسوں، اس کے دل کو اپنی مٹھی میں بند کیے ہوئے تھی۔ تمہیں اگر کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہیں رہتا بالا۔ زہران تم سے محبت کرنے، تمہیں دیکھنے، تمہارے ساتھ جینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اب اس کی بالا نہیں تو پھر ہان کا کیا کام؟ مجھ سے دور جانے کی گستاخی کبھی مت کرنا۔ ٹھنڈے شیشے کی سطح پر اپنے جلتی ہتھیلیاں رکھے کسی معصوم سے بچے کی طرح اسے آس سے دیکھتا، اس بار مشینوں اور پٹیوں میں جکڑے وجود سے اپنے آنسو دھڑکتے دل سے باتیں کر رہا تھا، جو دواؤں کے زیر اثر سکون سے لیٹی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو بڑا مضبوط بنا انہیں ہمت دے رہا تھا، اب اسے ٹوٹتا دیکھ کر ابرار اور فرح وہاں آتے اسے پیار کرنے لگے۔ بابا آپ نہیں جانتے، نہیں میں جی سکتا بالا کے بنا، اسے کہیں جلدی ٹھیک ہو جائے، ورنہ میں سے اتنا سخت ناراض ہو جاؤں گا، پھر یہ مجھے بناتی رہے گی تو میں نہیں مانوں گا۔ ان کے سینے سے لگتا وہ بچوں کی طرح اداسی سے بولا، تم ابھی بھی وہی بچے ہو زہران، بالا بالا کی گردان کرتے رونے والے۔ یار اب تو بڑے ہو جاؤ، اب وہ تمہاری بیوی ہے اور اللہ نے اسے بچا لیا ہے۔ ابرار اداس ماحول کو تھوڑا خوشگوار بنانے کے لیے جملے کستے بولے۔ وہ اسے ٹوٹا بکھرا نہیں دیکھ سکتے تھے، انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے وہ بھی بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگ کر رو دے گا۔ مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اس کی یہ حالت بابا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے جسم کو خون میں بڑھتے دیکھا ہے، میں اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پایا اس نے کتنے درد سہے۔ میں ڈر گیا تھا بابا اسے پھر کھونے سے، مجھے ایسے لگا جیسے گولی اسے لگی ہو، لیکن کسی گرم سلاخ کی طرح جسم میرا جل رہا ہو، مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی تھی بابا، میں مضبوط نہیں، میں تو بہت کمزور ہوں بالا کے معاملے میں۔ ابرار اس کی چوڑی پشت پر تسلی دیتے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ پوری 2 راتیں، آدھا دن گزر جانے کے بعد اب اسے مکمل خطرے سے باہر ہونے کی خوشخبری دیتے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اب بھی ہوش میں نہیں تھی، جس پر پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ سوال یہ نہیں تاروں میں روشنی کیوں ہے، سوال یہ ہے کہ تاریخ زندگی کیوں ہے۔ سوال یہ نہیں کیوں دکھ کے سلسلے ہیں دراز، سوال یہ ہے اتنی سی یہ خوشی کیوں ہے۔ سوال یہ نہیں درپیش مسئلے ہیں بہت، سوال یہ ہے مجھے ان کی آگاہی کیوں نہیں ہے۔ سوال یہ نہیں کس کو پکارتا ہوں میں، سوال یہ ہے کہ آواز گونجتی کیوں نہیں ہے، تو سنتا کیوں نہیں ہے، کچھ بولتا کیوں نہیں ہے۔ خاموش زبان میں اس سے اپنے دل کی باتیں کرتا، بار بار بھیگی آنکھوں کو چھپک کر اسے دیکھ رہا تھا، جو سب سے بے خبر گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر محبت سے چومتا، اپنے گال پر رکھتا، اس کے ہاتھ کی حدت کو محسوس کرتے اسے دیکھنے لگا۔ زہران جب ابرار آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پیچھے سے اسے پکارا، یوں ہی ایسے بیٹھے رہو گے ابرار؟ جب بالکل ٹھیک ہے، آؤ تھوڑا کھانا کھا لو، تم نے کل سے کچھ کھایا نہیں ہے، نہ خود آرام کیا ہے۔ وہ اسے مناتے ہوئے بولے، جو بچوں کی ضد لیے اس کے پاس اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے بابا، آہستہ سے بولا، اس طرح سے ضد نہیں کرتے زہران، جب ابلاج ہوش میں آئے گی، جب اسے معلوم ہوگا تو اسے کتنا دکھ ہوگا، تم نے اپنا ذرا خیال نہیں رکھا۔ آؤ۔ اس کے کندھے سے تھام کر زبردستی اٹھاتے اسے روم سے باہر لے آئے، تاکہ اس کے ذہن پر جو بوجھ مسلسل ابلاج کو تکلیف میں دیکھنے کا، اس میں کچھ کمی آ سکے۔ ابرار زہران کو لیے کھلی فضا میں آ گئے، جہاں بہت سے پھول اور گھاس وغیرہ لگی تھی۔ سامنے بہت سے بینچوں میں ایک پر سے بٹھا گئے اور کھانا نکال کر اسے کھلانے لگے، تاکہ کچھ بہتر ماحول میں ٹھیک سے کھانا کھا سکے۔ ان کے روم سے باہر آنے پر فرح ابلاج کے پاس چلی آئیں۔ تبھی ابلاج ہلکی سی آنکھیں کھولتی حیرت اور کچھ سن ذہن سے فرح کو دیکھنے لگی، جو خوشی سے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا ہے، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ خوشی سے روتے ہوئے اسے پیار کرتے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ کیسے آزمائش میں ڈال دیا اللہ جی آپ نے مجھے اپنی زندگی میں، اور کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی، مجھے نہیں معلوم اب اس میں تیری کیا مصلحت ہے۔ نئی زندگی مل جانے پر لوگ خوش ہوتے ہیں، جہاں پر وہ نئی زندگی کے مل جانے پر دکھ سے اور آنے والے وقت کا سوچتی، دکھ سے بے چین ہو گئی۔ ابرار کچھ دیر کے لیے زہران کو اکیلا چھوڑنے کی نیت سے واپس فرح کی طرف آ رہے تھے، جب فرح انہیں سامنے سے آتا دیکھ کر بھاگتی ان کے پاس آئی اور انہیں خوشخبری سنائی۔ ابرار تو یہ سن کر خوشی سے رونے لگے اور بھاگ کر ابلاج کے پاس آئے، جبکہ فرح ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی تھی۔ وہی پرانی دماغ کو بے سکون کرتی سوچوں سے تھک کر گہرا سانس لیتا، آنکھوں کو کچھ پل کے لیے بند کیا، جب اچانک اسے جیب میں رکھے وہ کاغذ یاد آئے۔ جھٹکے سے سیدھا ہوتا، جلدی سے جیب میں رکھے کاغذ باہر نکالتا، کچھ پل کے لیے حیران ہوا،
پھر اس نے جیسے جیسے اس کاغذ پر لکھی تحریر کو پڑھنا شروع کیا تو ایک قیامت ہی جو اس پر گزری۔ ابلاج نے اس کے پیروں کے نیچے نہ زمین چھوڑی نہ سر پر آسمان۔ لال سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھتا اس نے کاغذ کو غصے سے کئی ٹکڑوں میں تبدیل کرتا مٹھی میں زور سے بیچ لیا۔ اچانک سے سینے میں جیسے کسی نے آگ کا گولا رکھ دیا جو اسے تیزی سے جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ بھئی مجھے نہیں پتا تھا کہ معاشرے کی برائیوں کے خلاف اکیلی کھڑے ہو کر لڑنے والی اتنی نازک سی لڑکی اس طرح بری حالت میں پھر ملاقات ہوگی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا ابلاج، نیلا مسکرا کر ابلاج سے بولی تھی۔ ابلاج خود بھی ان سے مل کر اچھا محسوس کر رہی تھی، جانتی تھی کہ نائلہ اسے پسند کرتی ہیں لیکن وہ اس کے لیے ڈرتی بھی ہیں، جس طرح وہ بے خوف ہو کر غلط بات کو سب کے بیچ کہہ دیتی ہے۔ اسی بات کا تو دکھ ہے کہ سچ کے خلاف 100 میں سے صرف ایک کھڑا ہوتا ہے، باقی سب تماشا دیکھتے ہیں۔ یہی اگر سب مل کر برائی کے خلاف طاقت بن کر کھڑے ہو جائیں تو کیا ہم اس برائی کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے؟ گزرے ہوئے وقت کا دکھ اس کی باتوں سے پھر چھلکنے لگا۔ نائلہ نے اداسی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا۔ پریشان مت ہو ابلاج، ہم تو کمزور صنف نازک ہیں، لڑنے کھڑی بھی ہوں تو ڈرا کر یا عزت کی چادر کے میلا ہونے کے ڈر سے دبا دی جاتی ہیں۔ کیا رشتے پر انکار کرنے والی لڑکی کا جب چہرہ جلا دیا جاتا ہے اسے انصاف ملتا ہے؟ کیا کھلے عام لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو سزا ملتی ہے؟ کتنی معصوم بچیوں لڑکیوں کے ریپ کر انہیں بے دردی سے مار کر پھینک دیا جاتا ہے، کیا انہیں کوئی انصاف دلاتا ہے؟ نہیں نا۔ تم کتنا چیخی روئی، کیا تمہاری کسی نے سنی نہیں ابلاج؟ گناہوں کی دلدل میں تیرتے ان بڑے بڑے مگرمچھوں سے بھلا کم حیثیت کیسے جیت سکتی ہے؟ اس لیے خاموشی سے برداشت کرتی رہی، اس امید میں جیتی رہی کہ کوئی انہی کے جیسا آئے گا جو ہم سب بہن بیٹیوں اور ماں کو اپنے ایمان میں لیے لڑے، انصاف دلائے ہمیں۔ محبت سے سمجھاتی آخر میں اداس ہوتی ان کی آنکھیں خود نم ہو گئی تھیں۔ تم بہت خوش قسمت ہو جو تم سے دیوانوں کی حد تک محبت کرتا ہے، تھوڑا سا پاگل اور سرکھرا ہے لیکن تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، ایسے چہنے والوں کو ٹکرایا نہیں کرتے ابلاج۔ ابلاج حیرانگی سے نائلہ کو دیکھ رہی تھی، وہ کیسے اس گہرے راز کو بانپ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کب آنسو گرنے لگے اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ میں چلتی ہوں، اب شاید تمہاری خاموشی کو آواز مل سکے، چیخو چلاؤ جتنا شور کر سکتی ہو، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب تم کمزور نہیں۔ کھڑی ہوتی اس کے ہاتھ پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھتی، آنکھوں میں ایک انوکھی چمک لیے سامنے والے کا دل دھڑکاتی گہرے لفظوں میں بولی، پھر ایک جاندار مسکراہٹ سے اسے کچھ پل دیکھتی تیزی سے چلی گئی۔ ابلاج کی آنکھوں سے گرم گرم سیال بہتے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگا۔ ابلاج جب سے ہوش میں تھی سب کے چہرے دیکھ چکی تھی لیکن جس کا چہرہ اس کی اندھیری زندگی میں سورج بن کر چمکتا وہ سرے سے لاپتہ تھا۔ دل کو بےتابی بھی تھی اسے دیکھنے کی اور ایک ڈر بھی تھا کہ کیا پتا اپنی ان آنکھوں سے اسے پہلے کی طرح دیکھ سکے گی، کیا ہوا کے زور پر شاخوں سے ٹوٹ جانے والے زرد پتے واپس جڑ بھی سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، ان کا مقدر رل جانا ہوتا ہے۔ اس کا دل اپنے محبوب کی جدائی اسے نہ دیکھنے کا غم اور اس مقدر کی ستم ظرفی پہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے دکھ سے فرار ابرار کو دیکھا جو سامنے ہی بیٹھے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس سے نکالنے کا وسیلہ بھی بناتا ہے، بس یقین کے ساتھ دعا کوشش کرتے رہو، امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ ابرار اس کے پاس آتے اسے حوصلہ دیتے پیار سے بولے، پھر اس کا سر چومتے روم سے باہر جاتے اپنے پیچھے فرح کو بھی آنے کا اشارہ کیا، جس پر فرح بھی اٹھتے سے پیار کرتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ ابلاج خالی کمرے کو ایک نظر دیکھتی جب سے آنکھیں زور سے بند کر گئی تھی تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کا کمزور اور آندھیوں میں گرا دل زور سے کانپا، خشک گلے کو مشکل سے تر کرتی تیز تیز سانسیں لیتی خود کو ضبط کرنے لگی۔ وہ بند پلکوں کے پیچھے سے بھی پہچان سکتی تھی اس کی خاموش آہٹ، اس کی پلکیں خوف سے ہلکی ہلکی لرز رہی تھیں۔ کچھ دیر گزری جب کمرے میں چھائی گہری خاموشی اور بنا کسی ہلچل کو محسوس کرتے ہوئے اس نے ہلکی سی آنکھوں کو کھول کر معاملہ جاننا چاہا، اور وہیں اس کا دل دک سے رہ گیا۔ وہ اپنے پورے غضبناک جلالی خونخوار روپ میں سامنے دروازے سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ ابلاج کا شدت سے دل کیا کاش اسے کوئی جادو آتا ہوتا جس سے وہ غائب ہو جاتی۔ اس وقت وہ اس کے خونخوار آنکھوں میں خود کے لیے اتنا غصہ دیکھنے سے تو بچ جاتی، ڈر کر پھر سے آنکھیں زور سے بیچ کر منہ دوسرے کاندھے کی طرف موڑ گئی۔ کیوں، کیا ہوا ابلاج؟ تم نے تو ایسے نظریں پھیلی جیسے میری شکل دیکھنا تمہارے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہو، شاید اس لیے بھاگ رہی تھی۔ تم نے تو کافی اچھی پلاننگ کی تھی بھاگنے کی، بھائی داد دینی پڑے گی، لیکن افسوس پلاننگ کامیاب نہ ہو سکی۔ کرخت آواز میں زور زور سے تالیاں بجا کر اسے داد دیتا تنزیہ بولا۔ ابلاج اب خود پر ضبط کھوتی خاموش آواز سے رونے لگی۔
ویسے مجھ سے بھاگ کر جا کہاں رہی تھی جہاں میں آ نہیں سکتا تھا؟ میرے زندہ رہتے تو تم کبھی مجھ سے بھاگ نہیں سکتی بالا، کیوں بھول گئی تھی یہ بات؟ ہاں، لیکن اگر تم سامنے نہ آتی اور وہ گولی مجھے لگنے دیتی تو پھر شاید زہران کبھی نہیں تمہیں ڈھونڈ سکتا، افسوس اور ملال سے طنز کرتے بولا، جس پر ابلاج اب تڑپ کر گہری سانس لیتی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اف، آنکھوں میں جلتی محبت کی آگ، اپنے محبوب کی جب بات آئی تو کیسے تڑپ گئی۔ ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے بیڈ کے قریب رکھا، دونوں بازو کی کونیاں بیڈ پر رکھے، ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ بھر کر بڑی دلچسپی سے اس کے گرتے آنسو اور آنکھوں میں درد دیکھتے ایک تیر چھوڑا، جبکہ اس کی خود کی آنکھوں کا حال اس کی آنکھوں کے حال سے مختلف نہ تھا۔ اس کے طنز بھرے اور زخموں پر نمک کی طرح لگتے جملے ابلاج کو جلانے اور منہ موڑ کر مزید رلانے پر مجبور کر گئے۔ کیوں کھا لی میرے نام کی گولی تم نے اپنے سینے پر؟ اچھا تھا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا کانٹا وہ بھی اتنا ہی بولا تھا جب ابلاج شدت ضبط سے چلائی۔ بس کر دو، بس کر دو، وہ ٹوٹ کر روئی تھی، جبکہ زہران ہیبت ناک سا ہوتا تیزی سے اس پر جھکتا، اس کے دونوں کاندھوں کو مضبوطی سے جکڑ گیا، اس کی انگلیاں اس کے جسم میں دس سی گئی تھی۔ کیوں بس کر دوں ابلاج؟ کیوں تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ کیا سوچ کر تم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ تم سے کہا تھا ابلاج، خود کو تکلیف دے کر مجھے گہری اذیت میں مبتلا مت کرنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے زور سے جھنجھوڑتا، جیسے اپنے دل کا سارا غبار سوچ سمیت اس سے حساب لیتا نکال رہا تھا۔ تو کیا کرتی؟ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر زور سے چلائی۔ زہران ایک جھٹکے سے اس کے کاندھوں پر سے ہاتھ ہٹاتا، گہرے دکھ اور رنج سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سیدھا ہوا۔ کیوں چھپایا بالا؟ اپنے ہان پر ذرے جتنا بھی یقین نہیں تھا؟ ایک آہ لیتا درد سے بولا۔ اس کی تکلیف پر، اس کے لفظوں پر ابلاج کا دل کٹ گیا۔ مجھے معاف کر دو سکتی، وہ بولی۔ پتا ہے، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں میری بالا کا سب سے اسٹرانگ پارٹنر ہوں، اسے جب چوٹ لگتی، کوئی مشکل یا سب سے آسان کام کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی، جب وہ تنہا ہوتی تو صرف میرے پاس آتی، سکول میں سے جب کوئی تنگ کرتا تو وہ میرے پاس آتی، بچپن میں سے کوئی بھی بات پریشان کرتی تو وہ مجھ سے اپنے ہاتھ سے آ کر کہتی، لیکن نہیں، یہ تو میرا برم تھا، ٹوٹ گیا۔ اس کی طرف افسردگی سے دیکھتے اس کی آنکھوں سے برم کی طرح آنسو بھی ٹوٹ کر گرے۔ نہیں ہان، ابلاج بے بسی سے لیٹی اسے اتنے دکھ میں دیکھتی تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زخم کی تازگی اور تکلیف کے آگے ہارتی بار بار ہمت ہار جاتی۔ مجھے معاف کر دو ہان، مجھ میں ہمت نہیں تھی، میں تمہارے قابل نہیں، کانپتے ہونٹوں سے اٹک اٹک کر روتی بولی۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا افسوس سے ہنس دیا۔ تمہیں کس بات کا ڈر تھا بالا؟ کیا میں حقیقت جان کر تمہیں چھوڑ دیتا، تم سے نفرت کرتا؟ میں یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ اس کے انکشاف پر ابلاج کی روتی آنکھیں ٹھہر کر پھیل گئیں۔ مجھے چاچو نے سب بتا دیا تھا، لیکن مجھے انتظار تھا اس یقین سے کہ تم مجھ سے آ کر خود کہو گی کہ ہان، اب میں تھک گئی ہوں، مجھے اپنوں نے بڑا ستایا ہے، بہت دکھ دیا ہے، جھوٹی تہمتیں لگائی ہیں، ظلم کیا ہے، میں اب خود سے اور نہیں لڑ سکتی، مجھے تھام لو۔ میں تمہیں سینے سے لگاتا بالا، تمہارے سارے آنسو اپنی پلکوں سے پونچھتا، تمہارے زخموں کو اپنے محبت سے بھر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا بالا، تم نے اس رشتے کا نہیں، دوستی کا حق بھی چھین لیا۔ دکھ سے اسے ٹوٹ کر روتا دیکھ کر اس کے ساتھ اس کی خود کی آنکھیں بھی بھیگی تھی۔ میں ڈرتی تھی۔ تم کیوں ڈرتی تھی؟ ڈرنا اسے چاہیے جنہوں نے یہ گناہ کیا، جو ظالم ہے، جو کھلے عام جیتا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ شرمسار کیوں؟ کیونکہ تم ایک لڑکی ہو، کیونکہ خود کو مجرم ٹھہرا کر تم نے اپنے لیے سزا تجویز کر لی۔ آخر ایک چھوٹی سی بچی کا کیا گناہ، جس پر جینے کی امنگ و خوشیوں کو تنگ کر دیا تم نے؟ جواب دو ابلاج ہمدان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری معصوم سی بالا کی مسکراہٹوں، اس کے خوابوں، اس کی خوشیوں، اس کے جینے کی چاہ کو رون دینے کی؟ سزا تمہیں نہیں، انہیں دینی چاہیے جو اس گناہ کے پیروکار تھے۔ پھر میں بھی تمہارے انصاف کرنے پر فخر کرتا، لیکن تم نے تو میری بالا کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ 16 سال کا چھوٹا سا ہان آج اپنی بالا کا 12 سالہ بے جان دایا ظلم کا سخت حساب لیتا بے تحاشا روتی ابلاج کے زور سے سینے سے لگتا ٹوٹ گیا۔ ابلاج زور سے کے گرد حصار باندھے، آج خود پر باندھے سارے بند توڑ گئی۔ زہران بھی جیسے اسے ٹوٹنے بکھرنے کے ڈر سے اسے خود میں زور سے بیچ گیا۔ کتنی دیر وہ اس کے مضبوط حصار میں روتی رہی۔ اس بار اگر تم مجھے چھوڑ کر جاتی نا بالا تو میں مر جاتا۔ اس کے گردن سے منہ اٹھاتا آہستہ سے کان میں بولا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی تم سے دور جانے کی بات نہیں کروں گی، تمہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا، ایسی بات پھر کبھی نہیں کرنا ہان۔ تڑپ کر اس سے الگ ہوتی، اس کا چہرہ تھام کر روتی خوف سے بولی۔ زہرا نے بڑے پیار سے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے آنسو پوچھتا بے اختیار اس کے ماتھے، آنکھوں اور ہونٹوں، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنی محبت کی مہر لگاتا چلا گیا۔ ابلاج
سودگی سے آنکھیں بند کر گئی۔ وہی تو تھا جو اس کی سانسوں، اس کی زندگی اور اس کے دھڑکتے دل پر حق رکھتا تھا ہمیشہ سے۔ اب جب اس کے وجود اور دل پر جمی برسوں کی گرد اس کی محبت کی بارش میں دھل کر نکھر سی گئی تھی، کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ رہا تھا۔ روح پر جو بوجھ اور زخم بننے سے لگے تھے، پھر وہ کیوں نہ اپنا سب کچھ اس پر خوشی سے قربان کرتی، ان تکلیفوں سے آزاد ہو جاتی وہ جو برسوں سے کاٹ رہی تھی۔ اور پھر جو شخص قطرہ قطرہ کر آپ کے اندر تک اتر گیا ہو، کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اسے سینے سے لگائے، اس کے نازک حنیف سے وجود کے گرد مان، محبت اور تحفظ سے حصار باندھے، بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا، اس کے سر پر گال رکھے سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ ابلاج مسکراتی ایک ٹک اپنے سامنے رکھے وزٹرز بیڈ کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں زہران گدے گھوڑے بیچ کر ایسے سو رہا تھا جیسے فکر نہ فاقہ عیش کرے کاکا۔ تکیے سے گردن ہمیشہ کی طرح لڑکی ہوئی تھی۔ ابلاج کی فکر میں 2 راتیں اور 1 دن مسلسل جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے سے پڑ گئے تھے۔ آنکھیں بے آرامی کی وجہ سے بوجھل اور سرخ دکھائی دیتی تھیں۔ چہرے کا پھیکا پن، بکھرے بال، شکن زدہ لباس اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے کتنی تکلیف جھیلی ہے ان 2 راتوں اور 1 دن میں۔ تبھی ابلاج نے رات نائلہ سے کہہ کر نیند کی گولی کافی میں منگوا کر خاموشی سے اسے پلائی، جس کے زیر اثر وہ رات بھر گہری نیند سویا تھا۔ ابلاج آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھتی، اس کے قریب آئی، اس کا سر ٹھیک سے تکیے پر رکھا، محبت سے اس کا چہرہ دیکھتی، اس کا گال سہلانے لگی، پھر تھوڑا جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ روم کا دروازہ ہلکا سا بجا، سیدھی ہوتے دروازے کو دیکھا جب ابرار اور فرح، جو ابلاج اور زہران کی ضد پر رات کو چلے گئے تھے، صبح ہی مسکراتے ہوئے ہاتھ میں ناشتے سے بھرا بیگ اٹھائے اندر آئے۔ ابلاج ہنستی ہوئی باری باری دونوں کے گلے لگ گئی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ ابرار نے محبت سے اسے سینے سے لگائے پوچھا، جبکہ فرح چھوٹی سی رکھی میز پر ناشتہ نکالنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، اس کے لہجے میں سکون اور خوشی تھی۔ اس گدھے نے ہمیں اس لیے ضد کر کے گھر بھیجا تھا کہ خود لمبی تان کر یہاں سو سکے۔ ابرار کی نظر اب اس پہ گئی تھی۔ ابلاج بیڈ پر بیٹھتی بے اختیار مسکرا دی۔ شکر کریں بابا یہ سوئے تو، ورنہ میں تو ہان کی یہ حالت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ایک نظر سوتے زہران پر پیار سے ڈالتی بولی، ہاں میں نے اتنا خوفزدہ اور اکیلا اسے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا ان دنوں دیکھا۔ وہ تمہارے لیے بچوں کی طرح ڈرتے میرے سینے سے لگ کر رویا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم زہران کو بھی کھو دیں گے۔ وہ ہلکا سا لبوں کو پھیلائے گزرے دنوں کی قیامت کا اس سے ذکر کر رہے تھے۔ ابلاج یہ سنتی اداس ہو گئی۔ آپ بھی نا صبح صبح کیا لے کر بیٹھ کے، چلیں یہ ناشتہ کریں۔ فرح ان کے ہاتھ میں ناشتے کی پلیٹ پکڑاتی ابلاج کی طرف آ گئی اور اسے ہاتھ سے ناشتہ کروانے لگی۔ کچھ دیر گزری جب ہلکی سی ایک آنکھ کھولتا سامنے دیکھا، جہاں ابلاج بیڈ سے ٹیک لگائے، پاؤں سیدھے رکھے فرح کے ہاتھ سے ناشتہ کر رہی تھی، اور سامنے کرسی پر ابرار اس سے باتیں کرتے مسکرا رہے تھے۔ کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھا، ایک لمبی جمائی لیتا، آنکھوں سے نیند بھگاتا بولا، انسان اخلاقاً ہی اٹھ کر ناشتے کا پوچھ لیتا ہے، کیا میں بالکل آپ سب کے لیے غیر ہوں؟ بیڈ سے اٹھتا منہ بسوڑتا بولا، تمہیں نیند سے اٹھانا بھی دل گردے کا کام ہے برخودار، وہ بھی بھوکے پیٹ، اس لیے ہم نے ناشتہ کرنے کے بعد یہ اہم فریضہ ادا کرنے کا سوچا تھا۔ ابرار بھی اس کے باپ تھے۔ ابلاج کی نظر اسی پر ٹکی تھی جب وہ اٹھ کر اس کے برابر آتا، لگ کر بیٹھتا، اسے مسکرا کر گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ بھائی ہم نے تو ناشتہ کر لیا، اب باقی کا ناشتہ اپنے ہاتھ سے اپنی پیاری سی بیوی کو کرواؤ، ہم ذرا دوسرے مریضوں کی عیادت کرتے تھوڑا ثواب بھی حاصل کر لیں۔ فرح ہنس کر زہران کے ہاتھ میں پلیٹ پکڑاتی شرارت سے بولتی ابرار کے ساتھ وہاں سے چلی گئیں۔ ابلاج نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ کیسی ہو؟ اس کی آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھتا محبت سے مخمور لہجے میں بولا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے لب مسکرائے، ہاتھ بالوں سے ہوتے اب اس کے گال کو سہلا رہے تھے۔ کیا بتاؤں کہ کیسی لگتی ہو؟ ٹھنڈی آہ لیتا بولا۔ آنکھیں دیکھوں تو مست ہونے لگتا ہوں، تمہاری خوشبو میری سانسوں میں گھلنے لگتی ہے تو ایک سحر سا طاری ہونے لگتا ہے، اور جب تمہارے قریب آؤں تو خود کو بولنے لگتا ہوں۔ تم انسان ہو یا کوئی نشہ جسے دیکھتے ہی یہ انسان بہکنے لگتا ہے۔ ایک سائڈ سے ہونٹوں کو پھلائے اس وقت مکمل ہوش سے بیگانہ دیوانہ لگا۔ ابلاج اس کی باتیں سنتی بے اختیار ہنستی۔ اچھا اب تک کتنے قسم کے نشے کر چکے ہو؟ ایک آئی برو چڑھائی۔ تم ہی پہلا اور اب آخری ہو۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے لبوں سے لگاتا دل کے مقام پر رکھ گیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، تمہارے جسم سے بہتا خون، تمہاری بند ہوتی آنکھیں، میں نہیں بول پاتا۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا تھا کہ بس اب سب ختم، میں تو ہار گیا تھا،
لیکن میرے رب نے مجھے گرنے نہیں دیا، میری مانگی ہوئی دعائیں اس نے قبول کر لی۔ میں تو بہت برا تھا بالا، کبھی اسے یاد نہیں کیا، اس نے پھر بھی میری دعاؤں کی لاج رکھی۔ میں تمہیں کبھی سمجھ ہی نہیں سکا، لیکن میں نے تم سے محبت ہر شے سے بڑھ کر کی، ہمیشہ سے۔ میں تمہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا بالا۔ اس کے دل کے مقام پر بندی پٹی کو آہستہ سے چھوتا، آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے اداسی سے بولا۔ اس کی گرم آتی جاتی سانسیں وہ اپنے چہرے پر صاف محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، میرا ہان بالکل برا نہیں ہے، اس نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ میری ساری آزمائشوں کے بدلے میں جیسے تمہیں مجھے تحفے میں دے دیا، ورنہ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہار چکی تھی کہ ہان تمہیں پھر سے دیکھنے کی۔ اس دل نے صرف تم سے محبت کی، جب تم دور تھے تب تم سے ملنے کی دعا کرتی تھی، بس تمہیں ہی چاہتی رہتی، اور جب دعائیں قبول ہوئیں، تم واپس آئے تب تم سے چھپنے لگی، اپنے ماضی کو لے کر تم سے ڈرنے لگی، سوچتی تھی کہ حقیقت آشکار ہو جانے پر دھتکار دی گئی تو کیسے پھر عزت نفس کو روند کر تمہارے سامنے اپنے جذبوں کی بھیک مانگ سکوں گی۔ تمہارے ذہن میں ماضی میں گزرے برے حادثات نے خاص دنیا بنا لی تھی، تم نے ان برے لمحات سے خود ہی زندگی کی تمام خوشیاں حرام کر لی تھی۔ سخت آزمائشیں انہی سے لی جاتی ہیں جنہیں رب پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ تمہارے ساتھ بہت برا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے تمہاری حفاظت بھی تو کی نا، تمہیں محفوظ رکھا، پھر تمہیں مضبوط بنایا، تمہیں اچھے برے لوگوں میں بہت جلدی فرق کرنا سکھایا۔ تم نے یہ کیوں نہ سوچا بالا؟ آہستہ آہستہ وہ اس کے دل کے بند دروازوں کو جیسے کھول رہا تھا۔ تم نے اپنے ڈر کو بس نہ ہرایا، اگر تم اس ڈر کو ہرا دیتی تو شاید آج تم سب سے مضبوط بالا ہوتی۔ سب سے اہم بات، زندگی میں مجھ سے کبھی کچھ مت چھپانا بالا، میں ہر بجھتی شمع اور نئی ابھرتی کرنوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ، تمہاری طاقت، تمہاری ہمت بن کے کھڑا ہوں گا۔ آگے بڑھ کر اس کی محبت پر اپنے جلتے لب رکھتا اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ابلاج آنکھوں میں محبت کی نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے آنکھیں بند کر گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، جب دروازہ کھول کر اندر آتی نرس مسکرا کر زہران کو دیکھتی بولی، مریض کو اکیلا چھوڑ دیں، ان کی بینڈیج کا وقت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بینڈیج کا سامان یہاں رکھ دیں، میں خود کر دوں گا۔ زہران مسکراتی نرس کو سنجیدگی سے کہتا سیدھا بیٹھا آستین فولڈ کرنے لگا۔ ابلاج آنکھیں پھاڑتی نرس کو دیکھ کر اشارے سے جانے سے منع کرنے لگی۔ نرس دونوں کو باری باری دیکھتی زہران سے منہ بنا کر روکھے لہجے میں بولی، دیکھیں مریض کا زخم ابھی بہت کچا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ کس طرح کچے زخم کی بینڈیج کی جاتی ہے، اس لیے ابھی جائیں، تھوڑی دیر میں آ جائیے گا۔ زہران نرس کے روکھے الفاظ پر جھٹکے سے گردن اٹھاتا خوخا نظروں سے دیکھتا اٹھا ہی تھا جب ابلاج تیزی سے اس کا بازو تھام گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے ہاں، یہ ہسپتال کے رول کے خلاف ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے مریض کا ٹھیک طرح سے چیک اپ کرنا، اس کی مرہم پٹی کرنا، ویسے بھی اچھا نہیں لگتا ہاں، یہ سب کیا سوچیں گی، میری بھی یہاں جان پہچان اور عزت ہے۔ اس کے کان کے قریب ہو کر کہتی پیار سے سمجھانے لگی جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، میں کیا تمہارا پڑوسی ہوں جس کے بینڈیج کر دینے سے تمہاری عزت خراب ہو جائے گی؟ صدمہ تھا، دکھ سمجھنا مشکل تھا۔ اچانک مری ہوئی محلے کی لڑاکا عورت کی روح اس کے اندر پھر سے جاگ گئی۔ ابھی وہ بالا سے خوب لڑتا جب نرس خوف سے بولی، میرا وقت پہلے ہی بہت برباد ہو گیا ہے، مہربانی کر کے جان چھوڑ دیں۔ زہران چھوٹی آنکھیں کرتا دانت پیستا اسے دیکھتا کھڑا ہوا۔ لگتا ہے گھر والوں نے ناشتے میں کوبرا فرائی کر کے دیا تھا، جس کے کھانے سے اب یہ زہر مجھ پر اگر رہی ہے۔ میرا نام بھی زہران ہے، مجھے ڈسنے والا خود ہی مر جاتا ہے، سمجھی؟ کمرے سے جاتا وہ حق تک کھڑی زہران پر پھرکانا نہ بھولا تھا، جو زہران دہی کی شان کے خلاف تھا۔ ابلاج نے زور سے سر پیٹ لیا۔ ڈھیر سارے پھول ہاتھ میں پکڑے وہ مسکرا کر اپنی جان پہچان کے سب سٹاف سے ایک آخری ملاقات کر رہی تھی۔ نائلہ نے اسے ٹھیک 4 دن بعد مکمل ٹھیک ہونے پر چھٹی کا اجازت نامہ دیتے زہران اور ابلاج کو بہت دعاؤں اور محبت سے رخصت کیا تھا۔ زہران اس سارے وقت میں ابلاج کے ساتھ رہتا سب سے نارمل ملا۔ آخر میں نائلہ سے ملتے اس کے لب ہلکے سے پھیلے۔ اسے ڈاکٹر نائلہ ہسپتال کے سب فالتو لوگوں میں بہتر لگی تھی۔ ابلاج نے ایک الوداعی نظر اپنے پیچھے ڈالی، پھر مسکراتی زہران کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جب زہران نے بھی ایک آخری نظر خونخوار اس نرس پر ڈالی جو ہر دن صبح شام آتے اور اسے باہر نکلنے کے ایسے نشتے چبوتے جیسے یہ اس کا پسندیدہ کام ہو، جانے انجانے ایک ساتھ جنگ چل پڑی تھی دونوں میں، جو آنکھوں سے شروع ہوتی اور زبان پر ختم ہوتی۔ نہ زہران کم تھا نہ وہ نرس۔ زہران پہلے دن اسے خود سے تعارف کروا دیتا اگر ابلاج کا روتا دھوتا عزت نامہ اس کے پاؤں کی بیڑیاں نہ بنا ہوتا۔ خیر اب جانے کا وقت تھا۔ جب وہ فتح مندانہ انداز سے تنزیہ مسکراتا آنکھوں پر کالے شیشے لگاتا اسے ایسے دیکھ کر
آنکھوں پر کالے شیشے لگاتا اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے کہہ رہا کہ لو اب جو کر سکتی ہو کر لو، جبکہ نرس جلتی دل اسے خود کوٹ رہی تھی۔